آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک طویل حدیث ملتی ہے جس میں 12 چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ان 12 چیزوں میں سے 3 ایسی ہیں جو نجات دینے والی ہیں، 3 ایسی ہیں جو کفارے کے طور پر ہیں، 3 ایسی ہیں جو انسان کو ذلیل قرار دیتی ہیں، اور 3 ایسی ہیں جس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے جو ہے انسانی زندگی جو ہے گناہوں سے عبارت ہے۔ گناہ تو وہ کرتا ہی چلا جاتا ہے، اور کئی گناہ ایسے کر جاتا ہے کہ اس کو گناہ گردانتا ہی نہیں، مانتا ہی نہیں کہ وہ گناہ میں شامل بھی ہے۔ ہماری زندگی معاشرتی زندگی جو ہے کہلاتی ہے۔ معاشرتی زندگی میں گناہ جو ہے انسان معاشرے کے اندر رہتا ہے، گناہ لازم ہے، اور یہ انسانی مٹی میں بھی پایا جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں اور ساتھیوں، ہر شخص جو ہے گناہ میں گھرا پڑا ہے، تو پھر یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہمیں کون سی چیز جو ہے وہ فائدہ دے سکتی ہے۔ گناہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ ان میں یہ ہے سردی کے موسم میں یا سردی کی حالت میں بھی باوضو رہنا جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ اس کے لیے ایک نماز پڑھی ہے، نمبر 2 پہ آتا ہے، ایک نماز پڑھی ہے تو دوسری نماز کے لیے جو ہے وہ انتظار کرنا گناہوں کا کفارہ کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ تیسری بات یہ ہے کہ وضو کر کے وضو کر کے گھر سے نکلا جائے اور مسجد میں پہنچا جائے، باوضو رہنا اور وضو کی حالت میں مسجد کی طرف چلے جانا، یہ 3 چیزیں کفارے کے طور پر جو ہے انسان کے کام آتی ہیں۔ ہمیں جو ہے عمل کر کے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں، نمبر 3 تو بیان کر چکا میں، 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے درجات کو بلند کرتی ہیں۔ گناہوں کا کفارہ تو کرتے ہی رہتے ہیں، اپنے درجات کو بھی بلند کرتے جائیے گا۔ اس میں سب سے پہلے نمبر 1 پہ ہے غریبوں کو، مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا۔ ہمیں ایک عادت جو ہے وہ اپنا لینی چاہیے۔ ایک عادت اپنے اندر یہ داخل کرنی چاہیے کہ جب بھی کھانا کھائیں اپنے کھانے میں کسی ضرورت مند کو بھی شامل کر لیا کریں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ کہ جب تم کھانا تیار کیا کرو تو اپنے کھانے میں، اپنے سالن میں تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لیا کرو کہ ہمسائے کی بھی آنت ہو جائے، ہمسائے کی بھی جو ذمہ داریاں ہیں ہمسائے کو بھی پہنچ جائے۔ تو ہمیں جو ہے اپنے کھانے میں غریبوں کو شامل کرنا ہے، انہیں بھی کھلانا ہے، یہ درجات میں بلندی کا باعث بنتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ سلام میں پہل کرنا، سلام جو ہے سلام کا رواج عام کرنا۔ تو جنت میں جو اہل جنت ہوں گے ان کا کلام بھی سلام ہے۔ آج کے دور میں ہم نے یہ بات جو ہے وہ پس پشت ڈال دی ہے، علیق سلیق نہیں کرتے، ہم گلے نہیں ملتے، ہاتھ نہیں ملاتے۔ لیکن یہ دیکھیں یہ کرونا چل رہا ہے ہمارا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ یہ درجات کو بلند کرنے والا کیا فرمایا کہ سلام کا رواج عام کرو، سلام کرتے رہو ایک دوسرے کو، تاکہ یہ جو ہے رواج آگے تک پھیلے۔ تو سلام میں بھی سلامتی ہے، اس کے اگر معنی دیکھ لیے جائے تو ہم ایک دوسرے پہ سلامتی بھیجتے ہیں۔ سلام کرنے میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کے بارے میں ارشاد فرمایا، والدین اور استاد جہاں ملے انہیں لازمی طور پہ سلام کریں کہ یہ آپ کے حق میں بھی بہتر ہوگا، اور تربیت کے لحاظ سے بھی یہ بہتر ہے۔ اپنے بچوں کو بھی یہ ہمیں سکھانا چاہیے کہ اسلام کی عادت جو ہے ڈالیں۔ فرمایا کہ اہل جنت کا کلام بھی سلام ہے۔ دوسرا یہ فرمایا کہ جب بھی ماں باپ سے ملاقات ہو تو انہیں سلام کیا کرو، سلامتی والے کلمات کہ آپ پہ سلامتی ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے، ہمیں سلام کا رواج عام کرنا چاہیے۔ یہاں تک فرمایا کہ آپ والدین سے ملتے ہیں تو انہیں سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہوئے نکلتے ہیں۔ تو ایک رستے سے آئے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا ہے، اگر وہ ٹرن ہو کے واپس اب مڑے ہیں اور آپ بھی دوسرے رستے سے آ رہے ہیں تو واپسی پر بھی انہیں سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہے سلام۔ چلتے پھرتے اپنے دوست احباب، رشتہ داروں کو
ملنے والوں کو سلام کیا کریں، یہ درجات کو بلند کرنے والے جو ہے اعمال ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا تیسرا عمل جو ہے وہ تہجد کی نماز میں پابندی کرنا ہے۔ تہجد کی رات کے وقت نماز پڑھنا ہے۔ رات کے وقت رات کی نماز میں فجر کی نماز بھی آ جاتی ہے، لیکن تہجد کا بہت زیادہ جو ہے وہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے درجات بلند ہو، اس کی حاجات پوری ہو، تو رات کے وقت تہجد کو جو ہے وہ پڑھنا شروع کرے، کیونکہ اس وقت تنہائی کے لمحات ہوتے ہیں، اور تنہائی کے لمحات میں اللہ رب العزت کو یاد کرنا جو ہے اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اللہ سے محبت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور 3 چیزیں جو نجات دلانے والی ہیں وہ ہے عدل و انصاف کرنا۔ عدل و انصاف بھی کس میں کرنا کہ جب غصے کی حالت میں ہو یا غصے کی حالت میں نہیں ہو تو عدل کرنا، ہر کام میں عدل کرنا۔ عدل کا مطلب ہے کہ ہر کام کو اس کی مناسب جگہ پہ رکھنا، چاہے وہ غصے کی حالت میں ہو چاہے آرام کی حالت میں ہو، عدل کے ساتھ جو ہے وہ کرنا۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کو نجات دینے والی چیز ہے وہ ہے میانہ روی اختیار کرنا۔ ہر کام میں میانہ روی اختیار کی جائے۔ میانہ روی سے انسان جو ہے وہ یہ کنجوسی سے بھی بچ جاتا ہے، بخل سے بھی بچ جاتا ہے۔ میانہ اسلام نے کہا کہ میانہ روی کا دستہ اختیار کرو، نماز میں بھی، روزہ میں بھی، زکوٰۃ میں۔ زکوٰۃ تو دیتے ہی ہم جو ہے ضرورت مندوں کو سال میں 1 مرتبہ اور صاحب نصاب ہونے پر ہے، تو میانہ روی اختیار کرنا۔ اور اس کے علاوہ خفیہ ہو یا پھر اعلانیہ، اللہ سے ڈرنا ہے۔ یہ جو ہے درجات کو بلند کرنے والی بات ہے کہ خفیہ ہو یا اعلانیہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ اور 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو جو ہے وہ ذلیل و خوار کر دیتی ہیں۔ وہ 3 چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روح سے، نمبر 1 ہے کنجوسی، کہ انسان کنجوسی کرتا ہے، کنجوسی کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہے نفس، کہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا، کہ تمام گناہ جو انسان کرتا ہے وہ اب اسی اپنے نفس کے پیچھے چلنے کی وجہ سے کرتا ہے۔ تو آپ نفس کی خواہشات سے بچیں تاکہ ذلیل و خوار ہونے سے بچیں۔ اور سب سے اینڈ پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ خود پسندی سے انسان بچے۔ خود پسندی کی وجہ سے انسان غرور میں آ جاتا ہے۔ خود پسندی جو ہے اللہ کو پسند بھی نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ یہ 12 جو الفاظ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روح سے، یہ 12 جو چیزیں تھیں یہ انسان کی کوئی گناہ کا کفارے کا باعث بنتا ہے، کوئی درجات کو بلند کرتا ہے، کوئی نجات دلاتا ہے، اور یہ ہے اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس پہ لازمی طور پہ جو سننے کے بعد دوسروں تک پھیلایا کریں کہ دین پھیلانے کے لیے ہے۔ ہمارا اب کام بھی یہی ہے، ہمارا اب مشن بھی یہ ہے کہ جنہیں نہیں پتہ ان تک پہنچا دیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسروں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی سیکھ سکیں اور انہیں بھی پتہ چل سکے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں پیدا کرنے والا